آپ صلی اللہ Please my علیہ channel وسلم subscribe and جانب video سے like بھی share. آپ Thank you for استنجا watching my فرمانے video. لگے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اور اس امت کے لیے بڑے حاکم اور رہبر بن کر آئے ہیں اور علم دین لے کر آئے ہیں، اور ہم لوگوں کو اس امت کو خاص طور سے اپنے صحاباؤں کو پورا دین سکھا کے گئے ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک بھی آیت ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے صحابہ، کیا میں نے تم تک اللہ کا حکم، اللہ کا طریقہ ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا، اللہ کے نبی کیوں نہیں پہنچایا، نہیں بلکہ حق ادا کر دیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اور طریقہ بھی ہم لوگوں کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاخانہ کرنے کا ارادہ فرماتے تو پردے کا خاص طور سے خیال رکھتے تھے، اور جب آپ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو جنگل میں اتنی دور جاتے کہ وہاں آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، کسی کی نظر نہیں پڑتی تھی، اور آپ استنجا کے لیے نرم زمین کو تلاش کرتے تھے تاکہ چھینٹیں نہ آئیں، اور آپ بیت الخلاء کے لیے، پاخانے کے لیے، تو آپ پست زمین کو، یعنی جو زمین نیچے کو ہوتی ہے، جس کا حصہ نیچے کو ہوتا ہے، ایسی جگہ کو تلاش کرتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا سطر کھولتے تو جب زمین کے اور بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتے تب اپنے سطر کو کھولتے، ورنہ اس سے پہلے آپ اپنے سطر کو نہیں کھولتے تھے۔ یعنی بیٹھنے کے قریب ہوتے، زمین کے زیادہ قریب ہوتے تو آپ اپنے سطر کو کھول لیتے، ورنہ نہیں کھولتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ آپ نے پہلے ہی سطر کھول لیا، پہلے ہی کپڑے اتار لیے، نہیں، بلکہ جب آپ بیٹھنے کے اور قضاء حاجت کے لیے اور زمین کے بالکل قریب ہوتے تھے اس وقت آپ اپنے سطر کو کھولتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشرکین نے ہم سے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹا چھوٹا طریقہ آپ کو بتلایا ہے، آپ کو یعنی یہاں تک کہ آپ کو پاخانہ اور پیشاب کی باتیں بھی بتلائی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کیا جائے، اور اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی گوبر، لید اور ہڈی سے استنجا نہ کرے، اور اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی 3 ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرے، اور اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ کوئی قبلہ رو ہو کر قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے استنجا نہ کرے۔ ہمیں تمام طریقہ اللہ کے نبی نے دیا ہے، تمام دین اللہ کے نبی میں سکھایا ہے، تمام باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتلائی ہیں، صحاباؤں کو بتلائی ہیں، اور یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اسی طریقے کو اپنائیں۔ اللہ کے نبی جب بیت الخلاء کے لیے جاتے اور کس طرح آپ کا طریقہ تھا، کیا طریقہ تھا، کون سا طریقہ اختیار فرماتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت اور ملامت کے کاموں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ ملامت اور لعنت کے کام کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے میں اور لوگوں کے سائے یعنی بیٹھنے کی جگہ میں کوئی پاخانہ نہ کرے۔ جو پاخانہ کرے گا وہ لعنت اور ملامت کا مستحق ہوگا، وہ لعنت اور ملامت والے کام کر رہا ہے، وہ ملامت والے کام انجام دے رہا ہے۔ تو فرمایا کہ ایسی جگہوں پر جہاں آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہوں، جو راستہ چلنے کا ہو، جو بیٹھنے کا ہو، جہاں جانور پانی پیتے ہوں، جہاں آدمی کنویں پر یا دریا کے کنارے پر جہاں بھی بیٹھتے ہوں، وضو کرتے ہوں، ایسی جگہوں پر استنجا کرنے سے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے ہم لوگوں کو منع فرمایا ہے۔
اور جو پانی ٹھہرا ہوا ہو، ایسی پانی میں بھی اللہ کے نبی نے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ جاری پانی میں استنجا کرنے کی گنجائش ہے، آدمی کر سکتا ہے، لیکن جو پانی ٹھہرا ہوا ہوتا ہے، جو جاری نہیں ہوتا، ایسی جگہ پر استنجا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو منع فرمایا ہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا جانے کا ارادہ فرماتے تو آپ اپنا بایاں پیر پہلے اندر داخل فرماتے اور اس کے بعد اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اس دعا کو پڑھتے، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلا کرنے کا ارادہ فرماتے تو آپ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یعنی اس دعا کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، میں خبیث جناتوں سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، مرد ہوں یا عورت، مرد ہوں یا عورتیں، یعنی وہ عورتیں یا مرد جنات جو ہیں ان سب سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث اس کو پڑھ لیں، دونوں روایات مذکور ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجا کرتے تو کبھی آپ نے پانی سے بھی استنجا فرمایا ہے اور کبھی آپ نے جو ہے ڈھیلے سے بھی استنجا فرمایا ہے۔ دونوں روایات مذکور ہیں، دونوں روایات ملتی ہیں۔ ہم لوگوں کو جو طریقہ میسر ہو اس کو اپنا لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جانوروں کی طرح بےہودہ لوگوں کی طرح آپ ایسے ہی کھلم کھلا استنجا کریں، نہیں۔ جیسے ہم نے دیکھا غیر مسلموں میں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، نہ چھوٹوں کی شرم، نہ بڑوں کی شرم، نہ بڑوں کا احترام، نہ ماں کا احترام، کسی کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اور یہ مسلمانوں میں بھی ہے، ہم لوگوں میں بھی ہے، اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ کھلم کھلا استنجا نہ فرماتے، پاخانہ نہ کرتے، جیسے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، نہ وہاں کسی کی عزت کا خیال ہے، نہ شرم و حیا باقی ہے، یعنی کسی کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، ایسے کھلم کھلا کر دیتے ہیں۔ جھاڑیوں میں جا کر، دور جا کر، جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ جا کر جو ہے استنجا کرنا چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو بیت الخلاء موجود ہیں تو بیت الخلاء میں کرنا چاہیے۔ جنگلوں میں جانے سے بچو، جہاں جس کی نظر پڑتی ہو، جہاں آدمی لوگوں کی نظر پڑتی ہو، جو چلتا پھرتا راستہ ہو، ایسی جگہوں سے پرہیز کریں، بچیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو پہلے اپنا بایاں پیر داخل فرماتے اور اس کے بعد دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پھر بیٹھنے کے زیادہ قریب ہوتے تو اپنے سطر کو کھولتے۔ بیت الخلاء میں بات نہیں کرتے، بیت الخلاء میں پانی زیادہ خرچ نہیں کرتے، زیادہ پانی خرچ کرنے سے بھی بچیں، اسراف سے بچیں، فضول خرچی سے بچیں۔ جتنا پانی آپ کے کام آ سکتا ہو، جس سے ضروریات پوری ہو سکتی ہوں، اس اتنے ہی پانی کو استعمال میں لائیں۔ زیادہ پانی خرچ کرنے سے بھی اور اسراف کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اللہ کے نبی جو صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو جاتے اس کے بعد آپ بیت الخلاء سے پہلے دایاں پاؤں، دایاں پیر باہر نکالتے اور اس کے بعد دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یعنی اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے خاص ہیں جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور فرما دیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی، مجھے عافیت عطا فرمائی، یعنی جو غلاظت ہے اس کو مجھ سے دور فرمایا، وعافانی، اور مجھے عافیت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبلہ رو ہو کر دائیں ہاتھ سے استنجا ہرگز نہ کریں، بائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے، کیونکہ دائیں ہاتھ سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس سے اچھے کام ہوتے ہیں، اس سے کتاب پکڑی جاتی ہے، قرآن پکڑا جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم لوگوں کو بھی جو ہے استنجے کے آداب، استنجا کرنے کا طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق میں رحمت فرمائے۔